نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. معزز سامعین، گزشتہ سبق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں جو یہود تھے ان کی عہد شکنیوں کا بیان تھا. فرمایا کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے کئی رسول آئے، لیکن حالت تمہاری یہ تھی کہ جو تمہاری مرضی کے مطابق احکامات ہوتے ان کو تو تسلیم کر لیتے، اور جو تمہاری طبیعت کے خلاف بات ہوتی تکبر کر کے اللہ کے حکم کو ٹھکرا دیتے. آج کے سبق میں بھی اسی بات کو مزید اور آگے بڑھاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ بد نصیب لوگ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے اگر ان کی کسی کے ساتھ، کسی اور کافر گروہ کے ساتھ لڑائی ہوتی تو یہ لڑائی کے وقت اللہ سے دعائیں مانگتے کہ یا اللہ ہمیں فتح دے، ہم تو تیرے آخری نبی پر ایمان لائیں گے نا، اے اللہ ہم تو تیرے آخری نبی پر ایمان لانے والے ہیں. وہ نبی جس کا نام لے لے کر دعائیں مانگتے تھے، وہ نبی جب ان کے پاس آیا تو انہوں نے پہچان کر پھر بھی اس نبی کا انکار کر دیا، صرف اس حسد کی وجہ سے کہ یہ نبی ہمارے خاندان میں سے کیوں نہیں آیا. اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں پر اللہ کا دوہرا غضب نازل ہوا. ایک تو کفر کرنا خود ایک غضب ہے، اور دوسرا جان بوجھ کر کفر کرنا یہ دوہرا غضب ہے. اللہ تعالی ہمیں ایسی ہٹ دھرمی سے محفوظ فرمائے. فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب ان کے پاس آئی عظیم الشان کتاب اللہ کی طرف سے. یہ کتاب ان کے اوپر جو تنوین ہے دو پیشیں، یہ عظمت کے لیے، اس کا معنی عظیم الشان. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب ان کے پاس آئی عظیم الشان کتاب اللہ کی طرف سے، مصدق لما معہم، یہ وہ کتاب تھی جو تصدیق کرنے والی تھی اس کے لیے جو ان کے پاس ہے. ان کے پاس کیا ہے؟ تورات ہے. اور قرآن مجید تورات کا انکار نہیں کرتا، تورات کے اوپر رد نہیں کرنے والی کتاب، بلکہ تورات کی تصدیق کرنے والی کتاب. وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ اس سے پہلے فتح مانگتے تھے کافروں پر، یعنی کافروں کے ساتھ جب ان کی جنگ ہوتی تو دعائیں کرتے یا اللہ فتح دے، ہم تیری آخری کتاب اور تیرے آخری نبی پر ایمان لائیں گے. فلما جاءہم، پس جب ان کے پاس آ گیا
ما عرفو، وہ جسے انہوں نے پہچان لیا، میرا وہ نبی آیا جسے انہوں نے پہچان لیا، یا میرا وہ کلام آیا جسے انہوں نے پہچان لیا کہ وہی نبی ہے جس کا نام لے لے کر ہم دعائیں کیا کرتے تھے۔ پہچاننے کے بعد کفروا بہ، کفر کر دیا اس نبی کے ساتھ، فلعنت اللہ علی الکافرین، پس اللہ کی لعنت ہے کافروں پر۔ سب کو استغفر اللہ، اللہ اپنی لعنت سے ہمیں محفوظ فرمائے، زور سے آمین کہو۔ فرمایا فلعنت اللہ علی الکافرین، پس اللہ کی لعنت ہے کافروں پر۔ بئس ما اشتروا بہ انفسہم، لوگوں بہت برا سودا کیا جو انہوں نے بیچ دیا جس کے بدلے میں اپنی جانوں کو، ان یکفروا بما انزل اللہ، کہ وہ کفر کیا انہوں نے اس کے ساتھ جو اللہ نے نازل کیا۔ یہ کوئی کام اچھا نہیں کیا، بڑا برا کام کیا۔ کفر کیوں کیا؟ فرمایا بغین، بغاوت کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے، اور ضد اور بغاوت اس بات سے ہے کہ ان ینزل اللہ من فضلہ، کہ اللہ نازل کرتا ہے اپنے فضل سے، علی من یشاء من عبادہ، جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے رسول بناتا ہے۔ اللہ کوئی ان کی مرضی کا پابند تو نہیں ہے نا، اللہ نے اپنی مرضی سے رسول بنایا۔ بنو اسماعیل میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور بنی اسرائیل نے اعتراض کر کے انکار کر دیا۔ تو یہ ان کو اعتراض تھا کہ ہمارے خاندان بنی اسرائیل میں سے نبی کیوں نہیں آیا۔ پھر نتیجہ کیا نکلا؟ فرمایا وباؤ بغضب علی غضب، اور وہ لوٹے غصے کے ساتھ غصے پر، یعنی اللہ کے غضب پر غضب نازل ہوا، دوہرا غضب اللہ کا ان پر نازل ہوا۔ ہم روز نماز میں پڑھتے ہیں نا، غیر المغضوب علیہم، اے اللہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا ان کے راستے سے ہمیں بچا۔ تو یہ وہ بد نصیب قوم ہے جس پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے، اور غضب بھی دوہرا، بغضب علی غضب۔ وَلِلْكَافِرِينَ عذاب مہین، اور کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے، ذلت والا عذاب ہے۔ لیکن ان کی حالت یہ ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے آمنوا بما انزل اللہ، ایمان لاؤ اس کے ساتھ جو اللہ نے نازل کیا، قالوا، تو وہ جواب میں یوں کہتے ہیں نؤمن بما انزل علینا، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں جو ہمارے اوپر اتارا گیا، یعنی تورات کو ہم مانتے ہیں۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور وہ کفر کرتے ہیں جو اس کے علاوہ ہے، بس صرف تورات کو مانتے ہیں، باقی کسی آسمانی کتاب کو ہم نہیں مانتے۔ ہم موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، باقی کسی اور نبی کو ہم نہیں مانتے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو بات کرتے ہیں نا کہ ہم تورات کو مانتے ہیں اور کسی کو نہیں مانتے، اس بات میں بھی کوئی صداقت کیوں؟ وَهُوَ الْحَقُّ، اللہ نے 5 وجہ سے اس کا آگے رد کیا۔ وَهُوَ الْحَقُّ، جس کا انکار کرتے ہیں وہ قرآن حق ہے، اور تورات تو حق بات کو ماننے کا حکم دیتی ہے۔ اگر تورات کو مانتے ہوتے تو حق قرآن کا انکار کبھی نہ کرتے۔ نمبر 2، مصدقا لما معہم، قرآن کوئی تورات کے خلاف نہیں، قرآن تو اسی بات کی تصدیق کرنے والا ہے جو تورات بیان کرتی ہے۔ تورات نے کہا عبادت کے لائق کون ہے؟ سارے بولیں کون ہے؟ یہی بات قرآن نے کہی ہے۔ اب اگر قرآن کوئی اور بات کہتا چلو پھر تو ہوتی بات مخالفت کی، وہی بات جو تورات نے کہی ہے مصدقا لما معہم، قرآن بھی اس کی تصدیق کر رہا ہے۔ پھر یہ کیا بات ہوئی؟ میں کہوں بھئی فجر کا ٹائم ہے، یہی بات سبدار صاحب بھی کہتے ہیں بھئی فجر کا ٹائم ہے، آپ کہتے ہیں بھئی آپ والی بات کو نہیں مانتے، ان کی بات کو مانتے ہیں، تو بات تو ایک ہی ہے نا، یہ تو خواہ مخواہ کی ضد ہے نا، جب دو بندے ایک ہی بات کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جو بات تورات نے کی ہے قرآن بھی اسی کی تصدیق کر رہا ہے، تو پھر یہ کیا بات ہوئی کہ ہم تورات کو مانتے ہیں قرآن کو نہیں مانتے؟ معلوم ہوا یہ صرف ضد ہے اور کچھ نہیں ہے۔ فرمایا قل، تیسری بات، فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ،
پس کیوں قتل کرتے آئے ہو اللہ کے نبیوں کو، من قبل، اس سے پہلے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے تھے تو، اگر ایمان والے ہو تو تورات منوانے کے لیے جو اللہ کے نبی آئے تھے ان کا تم نے کیوں انکار کیا، ان کو تم نے کیوں قتل کیا؟ معلوم ہوا یہ بھی صرف جھوٹا دعویٰ ہے تمہارا، نہ قرآن کو مانتے ہو نہ تورات کو مانتے ہو، اور تم کہتے ہو ہم تورات کو مانتے ہیں، بچڑے کو معبود کیوں بنایا تھا؟ یہ تورات میں لکھا ہوا ہے کہ بچڑے کو معبود بناؤ۔ فرمایا وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور یقیناً تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام واضح دلائل کے ساتھ آئے تھے، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، پھر تم نے بچڑے کو معبود بنایا ان کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ہو ہی ظلم کرنے والے، یعنی شرک کرنے والے۔ تو جو بچڑے کو معبود بنائے وہ بھلا تورات کو کہاں مانتا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے اور پانچویں طرح سے رد کیا، تم کہتے ہو ہم تورات کو مانتے ہیں، یہ بتاؤ طور پہاڑ کس کے اوپر اٹھایا گیا تھا اور کیوں اٹھایا گیا تھا؟ تورات کو نہیں مانتے تھے نا، تبھی اٹھایا گیا تھا، اتنے نیک نہ بنو کہ سی تورات من دے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے تمہارے اوپر طور کو اٹھایا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، پکڑو جو ہم نے تمہیں دیا ہے قوت کے ساتھ، وَاسْمَعُوا، اور سنو۔ اللہ نے تعالیٰ نے کہا سنو تورات کے احکامات کو، لیکن قالوا سمعنا وعصینا، انہوں نے کہا جی ہم نے سنا اور نافرمانی کی، سن تو لیا لیکن عمل کوئی نہ کیا۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور دلوں میں بچڑے کی محبت پلائے گئے کفر کی وجہ سے، اتنا کفر کیا اللہ کی محبت دل میں نہ آئی، جھوٹے معبود بچڑے کی محبت دل میں آئی۔ اب یہ کہتے ہیں ہم تورات کو مانتے ہیں، حالت یہ ہے انبیاء کو تم نے قتل کیا، طور تمہارے اوپر اٹھایا گیا، بچڑے کو تم نے معبود بنایا، چنگے ایمان والے ہو؟ ایسے ایمان والے ہوتے ہیں؟ اگر ان باتوں کا حکم تمہیں ایمان کرتا ہے تو بڑا عجیب ایمان ہے پھر تو تمہارا۔ اس لیے اللہ نے آخر میں فرمایا قل، فرما دیجیے میرے محبوب صلی اللہ بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم، بہت برا ہے جو تمہیں حکم کرتا ہے ان باتوں کا تمہارا ایمان، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو اور کام تمہارے یہ ہیں تو پھر تو ایمان تمہیں بری باتوں کا حکم کرتا ہے، حالانکہ ایمان بری باتوں کا نہیں، ایمان تو اچھی باتوں کا حکم کرتا ہے۔ اگر تم ایمان والے، مطلب یہ ہے اگر تم ایمان والے ہوتے تو قرآن جو حق بیان کرتا ہے اس حق کا انکار نہ کرتے، اگر تم ایمان والے ہوتے انبیاء کو قتل نہ کرتے، اگر تم ایمان والے ہوتے بچڑے کو معبود نہ بناتے، اگر تم ایمان والے ہوتے تمہارے اوپر طور پہاڑ اٹھانے کی ضرورت کوئی نہ تھی۔ تو یہ صرف دعویٰ کرنے سے بندہ مومن نہیں بنتا جب تک عمل نہ کرے، زبانی دعووں سے کوئی کام، آج کل ہمارے ہاں بھی دعوے ہی رہ گئے ہیں، دعوے سے کچھ نہیں بنتا جب تک عمل نہ ہو۔ اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب ان کے پاس عظیم الشان کتاب اللہ کی طرف سے آئی، مصدق لما معہم، تصدیق کرنے والی اس کے لیے جو ان کے پاس ہے، وَقَالُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ پہلے سے فتح مانگتے تھے کافروں پر، فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا، پس جب ان کے پاس وہ آیا جسے انہوں نے پہچان لیا، کفروا بہ، تو کفر کر دیا اس کے ساتھ، فلعنت اللہ علی الکافرین، پس اللہ کی لعنت ہے کافروں پر، بئس ما اشتروا بہ انفسہم، بہت برا ہے جس کے بدلے بیچ دیا انہوں نے اپنی جانوں کو، ان یکفروا، کہ انہوں نے کفر کیا، بما انزل اللہ، اس کے ساتھ جو اللہ نے نازل کیا، بغین، بغاوت کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے، ان ينزل اللہ من فضلہ،
کیونکہ اللہ نازل کرتا ہے اپنے فضل میں سے علی من یشاء من عبادی، جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، فباؤوا بغضب علی غضب، پس وہ لوٹے غصے کے ساتھ غضب کے ساتھ غضب پر، یعنی دوہرا غضب ان پر نازل ہوا، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان کے لیے کہا جاتا ہے آمنوا بما انزل اللہ، ایمان لاؤ اس کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، قالوا، تو وہ جواب میں کہتے ہیں نؤمن بما انزل علینا، ہم ایمان رکھتے ہیں اس کے ساتھ جو ہم پر نازل کیا گیا، ویکفرون بما وراء، اور کفر کرتے ہیں جو اس کے علاوہ ہے، وہو الحق، حالانکہ وہ حق ہے، مصدقا لما معہم، تصدیق کرنے والا ہے اس کے لیے جو ان کے پاس ہے۔ قل، آپ فرما دیجئے فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ، پس کیوں قتل کرتے آئے ہو اللہ کے انبیاء کو، من قبل، اس سے پہلے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو تو، وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور یقیناً آئے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام واضح دلائل کے ساتھ، ثم اتخذتم العجل من بعدی، پھر تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا اس کے بعد، وانتم ظالمون، اور ہوئی تم ظلم کرنے والے، وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے تمہارے اوپر طور کو اٹھایا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، پکڑو جو ہم نے تمہیں دیا ہے قوت کے ساتھ اور سنو، قالوا سمعنا وعصینا، انہوں نے کہا ہم نے سنا اور نافرمانی کی، وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور وہ پلائے گئے اپنے دلوں میں بچڑے کی محبت ان کے کفر کی وجہ سے۔ قل، آپ فرما دیجئے بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم، برا ہے جو تمہیں حکم کرتا ہے ان باتوں کا تمہارا ایمان، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو تو۔ وآخر دعوانا ان الحمد